السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامل محمد ارسلان رشید ہاشمی یوٹیوب کے چینل عملیات کے راز کی طرف سے آج آپ کی خدمت میں کتنا خاص الخاص سینہ کا راز مجرب المجرب خود کا آزمایا ہوا عمل دشمن کو بیماریوں میں مبتلا کرنے کا منتر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ مجربات اعمال شر ہے، بہت ہی خاص الخاص اسلامی منتر ہے جس کی مدد سے دشمن بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، بستر مرگ پر پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں عمل کی طرف بڑھوں، میں اپنے پیارے بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے یوٹیوب کے چینل عملیات کے راز کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، عمل دشمن کو بیماریوں میں مبتلا کرنے کا یہ ایک منتر ہے۔ منتر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یا رحیمہ رحم کر، یا کریمہ کرم کر، دشمن کو زیر کر، کلمے نو شیر کر۔ یا رحیمہ رحم کر، یا کریمہ کرم کر، دشمن کو زیر کر، کلمے نو شیر کر، بے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک اسلامی منتر ہے، اللہ پاک کے نام کا منتر ہے اور کلمہ پاک کا منتر ہے۔ اس منتر کو جو عمل میں لانے کی تفصیل ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ اس عمل کو 21 دن تک لگاتار دشمن کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز عشاء کے بعد 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے اسلامی ماہ کے آخری 10 دنوں میں جو منگل کا دن آئے گا اس دن سے شروع کرنا ہے۔ عمل تنہائی میں بیٹھ کر کریں اور اس عمل میں جہاں لفظ دشمن آیا ہے وہاں آپ نے اپنے دشمن کا نام لینا ہے، اور اگر آپ کو دشمن کا نام نہیں آتا تو پھر صرف اس لفظ دشمن پر ہی تصور کریں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن مختلف بیماریوں میں جلد مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس میں جو عملیات کے راز کا جو قصہ ہے وہ میں بیان کر دوں اس عمل میں۔ وہ ایسے ہے کہ یہ صرف ایک عمل بتایا تھا، اس میں جو راز ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو آخری منگل کے دن سٹارٹ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کے منہ میں کالی مرچ کا دانہ ہونا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دشمن کو بیماریوں میں اگر مبتلا کرنا ہے تو تصور یہ کریں کہ دشمن کا رنگ لال ہو رہا ہے۔ دشمن کو لال رنگ میں ڈوبا ہوا تصور کریں۔ دشمن کا رنگ جگہ جگہ سے لال ہو رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کا تصور پکا ہو جائے گا کہ دشمن لال ہو گیا ہے، پھول لال ہو گیا ہے، اور اس پڑھائی کو بھی جاری رکھیں۔ کوئی آواز شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے گوشت کا پرہیز کریں، انڈے کا پرہیز کریں، شہد کا پرہیز کریں۔ تو دوران عمل آپ نے اس عمل کا ذکر کسی بھی دوست رشتہ دار کے ساتھ نہیں کرنا کہ میں فلانے بندے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسا ویسا خیال دل میں لانا ہے۔ مختلف خواب آپ کو آئیں گے دشمن کے بارے میں، تو آپ نے ان خوابوں کا ذکر بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ 21 دن کا عمل ہے، 7 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے اثرات جو ہم سے دشمن پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے گا، کھانسی بخار ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ معدے کا مسئلہ بن جائے گا، معدے کا مسئلہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ بستر مرگ پر بڑھ جائے گا، بیمار ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پیٹ کا مسئلہ، گردوں کا مسئلہ ہو جائے گا، ٹانگوں میں درد، جسمانی دردیں، مختلف بیماریاں لگ جائیں گی۔ یعنی کہ اگر آپ اس عمل کو جاری رکھتے ہیں 21 دن کے بعد بھی تو خطرہ ہے کہ دشمن کی ہلاکت ہو جائے گی۔ تو میں اپنے پیارے بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس عمل کو ناجائز جگہ پر استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ایک اسلامی منتر ہے، بہت ہی خاص الخاص عمل ہے۔ یہ ایک اسلامی اور الوی علم ہے۔ اس میں مختلف جنات گروہ در گروہ عمل کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ کہ عمل کو کچھ نظر بھی نہ آتا ہو۔ یہ خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، بہت ہی خاص الخاص عمل ہے۔ تنہائی میں کریں، اندھیری راتیں ہوتی ہیں اینڈ والے 10 دنوں میں، تو اندھیرے میں بیٹھ کر عمل کریں۔ گرم چیز کو استعمال نہ کریں، زیادہ کھانا نہ کھائیں 10 دنوں میں۔
اگر ہو سکے تو روزہ رکھ لیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ تو تسبیح کے جو ان سے دانے ہوتے ہیں وہ آپ نے باہر کو پھینکنے، نہ کہ اندر کو۔ باہر کو دانے پھینکنے کہ دشمن کی طرف دانے پھینکنے، نہ کہ اپنی طرف۔ عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ تسبیح کے دانے انسان اپنی طرف پھینک رہا ہوتا ہے، تو یہ چونکہ عمل دشمن کے لیے کرنا ہے، دشمن کو بیماریوں میں مبتلا کرنا، دشمن پر وار بھیجنا ہے، تو یہ منتر بھی جون سا اپنے تسبیح پر پڑھنا ہے، تو تسبیح کے دانے اوپر کو پھینکنے کے دشمن کی طرف اس کے دانے پھینکنے۔ ایسا پھر جب آپ کریں گے تو آپ کا تصور اور زیادہ پکا ہو جائے گا کہ یہ عمل دشمن کی طرف جا رہا ہے، تو تصور یہ بھی ساتھ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کو میرا یہ بتایا ہوا عمل بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو جو حضرات اس عمل کو کرنے سے قاصر ہیں وہ میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو میں بذات خود بھی آپ کو کر کے دے سکتا ہوں، دشمن کے لیے بھی کر کے دے سکتا ہوں، اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ یہ اسکرین کے نیچے چل رہا ہے واٹس ایپ نمبر۔ اجازت کے بغیر کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو اس عمل کو کرنے کی کوشش نہ کرے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اجازت ہی حقیقت میں عملیات کی جڑ ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت لیں گے، آپ کے پیچھے کچھ ہاتھ ہوگا، کچھ روحانی طاقتیں ہوں گی، تب ہی آپ اس عمل میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اجازت کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے، اسکرین شاٹ لیں کہ میں نے آپ کا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اور ویڈیو کو لائک کیا ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی اجازت دوں گا۔ تو آپ چند ہی دنوں میں اس عمل میں کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے۔ میں آپ کے پیچھے اپنا روحانی ہاتھ رکھوں گا عمل کے دوران، تاکہ آپ کو اس عمل کی رجت نہ ہو سکے، اور صدقہ خیرات لازمی کیجیے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کو میرا یہ بتایا ہوا عمل پسند آیا ہوگا۔ میں اپنے پیارے بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے یوٹیوب کے چینل عملیات کے راز کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔